منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے اختیارات کو مزید وسیع کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال عید کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کے روزوں کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تراویح کا حکم دیا، ہم نے تراویح بھی ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے سے منع کیا، ہم اس پر بھی عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانے سے منع کیا، ہم اس سے بھی باز رہے۔ دربار خداوندی سے خواہشات نفسانی کو چھوڑنے کا حکم ہوا، ہم نے اس سے بھی ترک کر دیا۔ جب اللہ تعالی نے ہمیں سراپا عطایت پایا اور اپنے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا پایا تو ہماری دل جوئی کے لیے، ہماری ہمت افزائی کے لیے، مسلمانوں کو شاباشی دینے کے لیے یہ عید کا دن مقرر فرمایا اور یہ یقین دلایا کہ اے مسلمانوں، جب دنیا میں تمہیں کسی کام پر انعام ملتا ہے، بادشاہ وزیر کی فرما برداری کرتا ہے اور اسے انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، طالب علم استاذ کی اطاعت کرتا ہے اور وہ دعائیں پاتا ہے، غلام اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے اور اس سے تنخواہ دی جاتی ہے، تو اے میرے بندو، پورے دن بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرنے والے، پورے دن بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرنے والے، میرے ایک اشارے پر اپنی تمام نفسانی کو ترک کرنے والے، میں تو احکم الحاکمین ہوں، میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں تو داتاؤں کا داتا ہوں، میں تو آقاؤں کا آقا اور حاکموں کا حاکم ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری نعمتوں کو ضائع کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری عبادتوں پر تمہیں ثواب نہ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب تمہیں عطا نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں تراویح کا ثواب تمہیں عطا نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے پوری دن کا بھوک و پیاس کی شدت برداشت کیا، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، تم نے نہیں کھایا، مجھ سے ڈرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری محنتوں کو ضائع کر دوں؟ یہ میرے خدائی کے شان نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، خوش ہو جاؤ، میں نے تمہیں ہر چیز عطا کر دیا جو تم نے کیا، تم نے مجھے آج خوش کر دیا، تم نے مجھے دل جیت لیا۔ اے میرے مسلمان بندو، میں نے بھی اپنا ہر چیز تمہیں عنایت کر دیا، ہر چیز دے دیا اور اعلان ہوتا ہے اے بندو خوش ہو جاؤ، میں تم کو روزے کا ثواب دے دیا، میں تم کو تراویح کا ثواب دے دیا، میں تمہیں تہجد گزاری اور سب زندہ داری کا تمہیں صلہ دے دیا۔ اے مسلمانوں، خوش ہو جاؤ اور بخشائی اپنے گھر کی طرف چلتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے صبح گلی کوچوں کی طرف نکل جاتے اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، بخشائے عیدگاہ کی طرف جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم نے تو رمضانوں کے اندر کچھ ایسے حضرات ہیں جو ہر چیز کے پابند رہے، ان سے کوئی چیز نہیں چھوٹی، نوافل و اذکار قرآن کی تلاوت میں وہ مشغول رہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور کچھ بندے ہمارے ساتھی عزیز ساتھی ایسے بھی تھے جو چھپ کر کھاتے پیتے رہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مقدس جیسا مہینہ عنایت کیا، ہم وہ عبادت نہ کر سکے جو عبادت کرنے کا حق تھا، اللہ کو اس طریقے سے راضی نہ کر سکے جیسے کہ اللہ کے راضی کرنے کا حق تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم نے باغوں کے اندر بیٹھ کر کے، دکانوں کے اندر دروازے پر بیٹھ کر کے ہم نے گفتگو کر کے، دنیا کی باتیں کر کے، غیبت کی باتیں کی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہم نے روزہ کو اسی طرح گنوا دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جو اسی طرح گنوا دیا اور یہ رمضان
یہ روزہ یہ چلا گیا، خدا کی طرف سے آیا تھا اور پھر خدا کی طرف یہ رمضان یہ روزہ چلا گیا، تو ذرا سوچے اور اندازہ لگائیے یہ روزہ جا کر کے اللہ کے دربار میں کہیں یہ شکایت نہ کر دے، کہیں یہ اللہ سے شکایت نہ کر دے کہ مولا میں تو گیا تو تھا لیکن میری تعظیم نہ کی گئی، میں گیا تو تھا لیکن میری تقریب نہ کی گئی، میں گیا تو تھا لیکن میری عزت نہ کی گئی، تو بھلا بتائیے ہمارا کیا حال بنے گا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، خدا نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ اگر یہ رمضان اللہ کے یہاں جا کر کے اگر یہ سفارش کر دیا، اگر یہ گواہی دے دیا کہ میں گیا تو تھا لیکن میری عزت تقریب کچھ بھی نہیں کی گئی، میں جیسا گیا ویسا ہی چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سفارش کو قبول نہیں کرتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بہت مقدس مہینہ تھا، ہمارے گناہوں کو معافی کرانے کا یہ مہینہ تھا، لیکن ہم نے اسی طرح گنوا دیا، ہم نے کچھ نہ کیا، جو کیے ہیں اس کے لیے انعام رکھا گیا ہے، یا عید کا دن مقرر کیا گیا ہے، ہم تو کچھ نہیں کیے تو ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ میرے موت آپ سوچیں اور اندازہ لگائیے، ہم کسی کے یہاں کام کرنے جائیں گے، ہم اچھی طریقے سے کام نہیں کریں گے، ہم اچھی طریقے سے جس طرح اس کام کرنے کا حق تھا وہ حق نہیں، اس کا حق ہم ادا نہیں کریں گے، ہم وہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہماری تنخواہ دے گی؟ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم ایک مہینے کا موقع دیا تھا، ہم نے وہ بھی موقع گوا دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا ہمارا انعام دیتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، آئیے یہ عید کا دن ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کو دینا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پہننے کے لیے ہے، نہ کھانے کے لیے ہے، ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہے، ہر چیز ہمارے پاس مہیا اللہ نے کیا۔ جو غریب ہے، جو مفلس ہے، لاچار ہے، وہ تو بھوکے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس لیے کہا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح عید کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، تمام بچوں کو دیکھا کہ تمام بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ آپ جاتے جاتے آپ خوش بھی ہو رہے تھے کہ آج عید کا دن ہے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کہ اچانک آپ کی نظر ایک ایسے بچے پر پڑتی ہے جو رو رہا ہے، بلک بلک کر تڑپ رہا ہے، وہ دیکھ کر کے غمگین ہے، رنجیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس جاتے ہیں، یہ اور فرماتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں، سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، اور تم اتنا غمگین کیوں ہو؟ تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی کیا سننا چاہتے ہیں میرے حالات کے بارے میں؟ کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ میرے باپ نے، میرے ابو نے ایک غزوے میں شہید ہو گئے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، اور مجھے دونوں مل کر کے گھر سے باہر نکال دیا، بتائیے میں کس کے ساتھ خوشیاں مناؤں؟ نہ میرے باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرے بھائی ہے، نہ میری بہن ہے، بتائیے میں کس کے ساتھ خوشیاں مناؤں؟ نہ میرے کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بیٹا غمگین ہونے کی بات نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد تیرا باپ بن جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسن حسین تیرے بھائی بن جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ تیری بہن؟ اتنا سننا تھا۔ وہ بچہ جو کچھ دیر پہلے رو رہا تھا، بلک رہا تھا، یہ سنتی وہ خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس بچے کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دے، تیرے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے اتنے گناہ تمہاری مٹا دی جائے گا۔ اے عائشہ اس بچے کو نہلاؤ، اس بچوں کو دھلاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ اور عطر لگاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ وہ کس سے جا رہے ہیں؟ سائیکل سے نہیں جا رہے ہیں، گھوڑے سے نہیں جا رہے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے۔ اس بچے کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہے میرے نبی کا اخلاق، یہ ہے میرے نبی کی کردار۔ آج سوچے اور اندازہ لگائے، ایک ہمارا پڑوسی ہے جو تڑپ رہا ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہے، ہم پوچھنے کے لیے بھی نہیں جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے لیے اپنی جان دے دیتے۔ صحابہ کرام غزوے کے اندر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ پانی لے کر ایک شارٹ کٹ میں بتا دوں، پانی لینے والا نے پانی لے کر آیا اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی لے کر جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پینے کو ہوتے ہیں، بغل سے آواز آتی ہے پانی پانی پانی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں اور کیا فرماتے، جاؤ پہلے حسن کے پاس پانی لے کر جاؤ، میں تو پیاسا ضرور ہوں، میں تو بہت پیاسا ہوں، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، بہت میں پیاسا ہوں کہ میں بول نہ سکوں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا بھائی تڑپ تڑپ کر میرے آپ اس میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ہر آدمی بخشش ہوتی ہے، لیکن شخص ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہے۔ جب تک وہ اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اس کی چار شخص کون ہے؟ شراب پینے کا ہو، کبھی چھوڑ ہو، اس مہینے میں بخشش نہیں ہوتی۔ جو اس نے توبہ کی، اللہ معافی مانگ لی، تو اللہ تبارک اس کو مہینے میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان ستاتا ہو، پریشان کرتا ہو، شادی ہوئی، اللہ ماں باپ نے اچھے لڑکی سے نکاح کر دیا، گھر بار اس کو ملا، بیوی آتی ہے، ماں باپ کے احسان کو بھول جاتے ہیں، اس شخص کی بھی اس مہینے میں بخشش نہیں ہو۔ ہم تو یہ ہے، ہمارے سامنے کیا ہے، میں تو اب ہر چیز میں چاہوں جس کو چاہوں نچا سکتا ہوں، اگر یہ دکھ ہو گیا اس کی بھی اس مہینے میں بخشش نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سوچے اور اندازہ لگائے کہ ہم لوگ کس حال میں ہیں اور کس حال میں نہیں ہیں۔ بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت غور و فکر کرنے کا مقام وہ بول چال نہیں کرتے ہیں، یہ بہت اچھا
نہیں کرتا. یہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معافی کرائے کہ جو عبادت ہم نہ کر سکے، جو عبادت کرنے کا حق تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عنایت کیا تھا، یہ مقدس مہینہ ہم کو ملا تھا، ہم وہ عبادت کر سکے. روزہ کو چلا گیا اور یہ پھر آئے گا، نہ جانے ہم اس میں رہیں گے یا نہ رہیں گے، یہ کسی کو معلوم ہے. تو رمضان آئے ہی آئے گا، لیکن نہ معلوم ہم اس میں شامل ہو سکیں گے نہ ہو سکیں گے. ہمارے سامنے اڑوسی پڑوسی سب رشتے دار موجود ہیں، نہ جانے وہ اگلے رمضان میں ہمارے ساتھ رہیں گے یا نہ رہیں گے، کسی کو معلوم نہیں ہے. تو وقت بھی ہو گیا، وقت کی قلت ہے، اور سویا بھی کھانا ہے، تو ہم رکے رہا. اب کھانے کا موقع مل رہا ہے، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے میرے محترم بزرگ دوستو. یہ روزہ کا مقام مقدس مہینہ تھا. آتے ہیں کہ سنت طریقہ ہے کہ نہیں تو ہم لوگ خالی دنیا یاد رہتا بہت افسوس کی بات ہے. عید الفطر کی نیت اس انما الاعمال بالنیات وانما کا دار و مدار ہے، اور ہر شخص کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں فطر کی زائد تقریب کے ساتھ پیچھے اس امام کے کعبہ شریف کی طرف ایک مت اور سن لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں عید الفطر یا عید کی جو بھی اگر دل میں یہ نیت رکھنا ہے کہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں عید الفطر کی نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام اور پہلی مرتبہ کے ہاتھ کو باندھ لینا ہے اور ہاتھ اٹھا اور چوتھی مرتبہ ہاتھ کو کیا ہے باندھنا ہے. اس طرح پہلی رات مکمل، دوسری امام سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، سے پہلے 3 مرتبہ 3 میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا، اٹھا کر چھوڑ دینا، ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا، اور چوتھی